یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو فارمولا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے یا نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے. تو آپ کو صدارت کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ. عوام پہ چھوڑ دیں ہم چیزیں. کیا پاکستان میں کبھی آزادانہ الیکشن ہو چکے ہیں اب تک اداروں کی مداخلت کے بغیر؟ پاکستان میں اس طرح کا سسٹم ابھی ہمارے پاس ادارے ہیں ایسے کہ جو آزادانہ الیکشن کروا سکیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم جو ہے تعلقات بنانے جا رہے ہیں اور آپ وزٹ بھی کریں گے، تو طالبان حکومت کو آپ تسلیم کرتے کیا وہاں سے اگر آئے کہ شریعت نافذ کر دی جائے پاکستان میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی کریں گے مخالفت؟ دیکھیے ہم تو آئین کو دیکھتے ہیں. آئین پاکستان پارلیمنٹ کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور قرآن و سنت کے مطابق کرے اور اس کے خلاف نہ کرے. اب عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا ہے تو ہم جدوجہد میں ہیں اس وقت، اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء مسلح جنگ پر یقین نہیں رکھتی، اور پاکستان کے جمعیت سے باہر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں مسلح جنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں مقاصد حاصل کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے حالات بن گئے ہیں. اب ان حالات کو دوبارہ اصل حالات پہ لانا، پرامن صورتحال پہ لانا، نارمل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مولانا ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخالف کو اندر کیا جاتا ہے، دوسرے کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، جیسے 2018 میں ہوا. آج کی اگر آپ کی یہ فتح ہوتی ہے، مخالف آپ کا اندر ہو، اس فتح کو کیسے آپ سیلیبریٹ کریں؟ میں تو ویسے بھی بار بار کہہ چکا ہوں یار کہ مجھے تو اس سیاست میں مزہ ہی نہیں آ رہا، اور اس لڑائی کا مزہ ہی نہیں آتا جس میں میرا مخالف جو ہے جیل میں اور میں باہر ہوں. تو آ جائیں، میدان میں آئیں تاکہ کھلی لڑائی ہو اور ٹھیک ٹھاک ہم قوم میں جائیں، وہ بھی قوم میں جائیں. مسلح جنگ لڑی نہیں ہے، دلیل یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی. ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی. جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی. یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا، اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں. پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے متاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں، تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ تو یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی، جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں. آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا. حضرت میں ایک بات واضح کر دوں گی، یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی. اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو، جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں. یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا، اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا، اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی، بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے. اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا جائے. میاں نواز شریف کو جو سپر لاڈلے کا نام دیا جا رہا ہے، آپ میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ جی